بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل سائنسز سے متعلق فقہی سوالات پہ ہماری بات مسلسل جاری ہے، اور اس میں زیادہ تر فیملی سے متعلق ہی کوشچنز جو آئے ہیں تو اس کی بات ہو رہی تھی۔ تو آج ہم کئی سوالات اکٹھے کرتے ہیں۔ فیملی پلاننگ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، کلوننگ اور کورٹ میرج، یہ سب کیا درست ہے یا نہیں؟ اب ظاہر ہے کہ انسان جب دینی شعور میں آتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ دین میں یہ درست ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی ایسا ایک گرے ایریا مل جاتا ہے۔ تو آئیے اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ پہلے سوال تو آئیے کہ فیملی پلاننگ جائز ہے یا نہیں؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی جائز ہے یا نہیں؟ کلوننگ جائز ہے یا نہیں؟ کورٹ میرج جائز ہے یا نہیں؟ کیا میاں بیوی میں ایک اسلام قبول کرے، یعنی غیر مسلم میاں بیوی ہے، کوئی ایک اسلام قبول کرے تو کیا طلاق لازمی ہے؟ تو اس نوعیت کے کچھ سوالات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں اسکالرز نے کیسے سوچا ہے۔ ایک بار پھر یاد کر لیجئے کہ جب بھی فقہ کی ریسرچ کرتے ہیں تو پہلے تو ایشو کو سمجھ لیتے ہیں، ایشو کیا ہے، پھر قرآن اور سنت کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس میں کوئی حکم ہے، اس کے ساتھ ساتھ احادیث کی اسٹڈیز کرتے ہیں کہ جس میں دیکھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک احادیث میں کوئی ایسا آپ کے کوشچن کا جواب مل گیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، پھر تو یہی دین کا حکم ہے۔ اگر نہیں تو پھر انسان اجتہاد کرتا ہے، غور کرتا ہے کہ لاجیکلی یہ درست ہے کہ نہیں ہے، یا غلط ہے تو کیوں غلط ہے، اس کی پوری ریزنز پہ وہ دیکھتے ہیں اور لے کے پھر اس کے بعد اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ تو اب اسی کو اپلائی کر لیں ان سارے کوشچنز پہ تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ پہلے تو آئیے فیملی پلاننگ۔ اکثر روایتی علماء کہتے ہیں نہیں جی یہ ناجائز ہے، لیکن اعتدال پسند فقہا اور بہت سے روایتی علماء بھی کہتے ہیں جی یہ جائز ہے۔ اس کے لیے قدیم علماء جیسے امام غزالی جو 505 ہجری یعنی 1111 ہجری میں انتقال ہوا ہے، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، اور ابن حزم ایک بڑے اسکالر اس سے پہلے کے 456 ہجری میں انتقال ہوا ہے، 1064 سی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، عدم جواز کہ نہیں جی صحیح۔ اب یہ فیملی پلاننگ ہے کیا؟ فیملی پلاننگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ازدواجی تعلق میاں بیوی قائم کرتے ہیں تو پھر اس ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ بھی ہم اپنا بچے کی کوشش کریں کہ نہ کریں۔ اب ظاہر ہے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی میں تو پھر ایسے طریقے آ گئے نا کہ جس سے فیملی پلاننگ آسان ہو گئی ہے، پہلے مشکل تھی۔ تو بھی اب اس میں یہ سوال ماڈرن آتا، آپ کہیں گے کہ جی پھر غزالی صاحب کے اس زمانے میں کیا طریقہ تھا، اس کے بھی طریقے تھے۔ تو اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلے تو دیکھتے ہیں کہ جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ اس کے لیے قرآن مجید کی کچھ آیات اور احادیث سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنی اولاد کو غربت کی خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، تمہاری خواتین تمہاری کھیتیاں ہیں، ان میں سے جس طرح چاہو آؤ۔ تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی بچے کا قتل جو ہے نا وہ تو حرام ہے قرآن پاک میں، تو یہ جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہی نہ ہو، یہ جو کرتے ہیں یہ بھی تو قتل ہی ایسی چیز ہے نا، تو اس لیے صحیح نہیں۔ اس کے لیے ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے، بلغنا کر کے، یہ جہاں پہ بھی حدیث میں لفظ آتا ہے تو اس میں راوی کا نام نہیں ہوتا، بلکہ ہم تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر کے کثرت سے نسل بڑھاؤ کہ میں امتوں میں تمہاری تعداد کے باعث فخر کروں گا، خواہ یہ ساقط ہونے والے بچے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بہقی کی حدیث ہے، لیکن اس میں ایک البانی صاحب نے اس پہ ریسرچ کرتے ہوئے بتایا کہ بھی یہ ضعیف ہے، یعنی ان اتھینٹک ہے، اس لیے کہ اس میں صحابی راوی کا نام ہی نہیں پتا کہ جن کے ذریعے سے یہ حدیث آئی ہو۔ تو اسے کا آپ کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل سے یہ بھی اندازہ ہوگا
کہ حدیث ریسرچ میں ایسے چیک کرتے ہیں کہ جناب یہ حدیث کن لوگوں کے نام سے آئی ہے، وہ بندہ ہی نہیں پتا کون ہے کہ جس نے یہ بیان کی ہے، تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو تقلید، اس پہ ایک تنقید ہو گئی۔ تو عقلی دلیل پھر لاجیکلی سوچتے ہیں کہ فیملی پلاننگ میں مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو، تاکہ ان کے ملکوں پہ کنٹرول ہو، اور پھر بے حیائی بھی اسی کے نتیجے میں آ رہی ہے کہ فیملی پلاننگ جب لوگ کرتے ہیں تو میاں بیوی تعلق نہیں رکھتے، تو وہ پھر کہیں اور تعلق قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسقاط حمل، جس کو ایبارشن کہتے ہیں، یہ بھی بچے کا قتل ہے۔ البتہ 4 ماہ سے پہلے واجب ہے کہ اگر ماں کی جان پر خطرہ ہو، تو یہ روایتی فقہا بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب 4 ماہ سے زیادہ اگر بچہ ہو گیا ہے ماں کے پیٹ میں تو پھر اس میں ایبارشن جائز نہیں، یہ بچے کا قتل ہے۔ ہاں اگر ماں کو کوئی اپنی جان پہ خطرے جیسی حالت ہو، ماں کی صحت میں کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر جائز ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر چلو پھر مجبوری ہے کہ چلو پھر ماں کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں یا بچے کو، تو چلو پھر ٹھیک ہے کہ ماں کو ہی زندہ رکھنے کی کوشش کر لو۔ تو یہ ایک اس طرح کا ایک ایشو ہے جو آج کل کے زمانے میں۔ اب جو جواز کے قائلین ہیں وہ پھر یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ اچھا پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ ان آیات کی تنقید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ اولاد کو قتل کرنے کی بات ہے، یہ اس کی نہیں ہے کہ جناب آپ جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا تو اس کے یعنی وہ پیدا ہونے سے پہلے کی جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں۔ اچھا پھر مزید کہتے ہیں ایک حدیث میں یہ مسلم کی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تمہیں ایسا نہ ہی کرو تو بہتر ہے کہ اولاد کا یہ معاملہ پہلے سے مقدر ہے، یعنی جو بھی بچہ ہے اس نے تو پیدا ہونا ہی ہونا ہے، تو عزل نہ کرو۔ عزل کیا کہتے ہیں؟ ڈسچارج آؤٹ سائڈ، یعنی جب میاں بیوی ایک سیکس کا جب تعلق کر رہے ہو تو اس میں ایک پرانا طریقہ یہ فیملی پلاننگ کا ہوتا تھا کہ اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ جب مرد شوہر جو ہے جب ڈسچارج کرنے لگتا تو اس ٹائم وہ بیگم کے پیٹ سے نکل جاتا تھا، تو پھر اس کے بعد جو کچھ اس سے نکلنا ہے تو وہ پھر آؤٹ سائڈ گر جاتا تھا، اس کو عزل کہتے ہیں۔ تو اس میں وہ پوچھا گیا کہ جی یہ آپ نے کہا بھی نہیں کرو تو بہتر ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہونا ہو تو ہونا ہی ہونا۔ تو اس سے حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عزل ہے جائز ہی، لیکن نہ ہی کرو تو بہتر ہے، اتنی بات ہے۔ اچھا ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ایک لونڈی ہے جو کہ ہماری کام کاج کرتی ہے، پانی لاتی ہے، میں اس سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہوں اور یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے حمل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اگر آپ چاہیں تو عزل کر لیں، لیکن جو تقدیر میں ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا۔ کچھ دن بعد وہ ہوا اور کہنے لگا کہ جی واقعی لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ جو اس کے معاملے میں تقدیر یعنی جو اللہ کے پلان میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کے ہی رہنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی ڈیٹیل سے اس روایت سے کہ بھی وہ اصل سوال جو ہے جن صاحب نے کیا تھا تو وہ لونڈی سے وہ چاہتے تھے کہ حمل نہ ہو، اور لونڈی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیگم کے سٹیٹس پہ رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کر بھی لو، اللہ نے جو بھی پلان ہے وہ ہونا ہے اور وہ سچ مچ ہو بھی گیا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان اپنی طرف سے ایک ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا آدمی سے، تو وہ ہو گیا اور بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب تو فرمایا دیکھو اللہ نے جو پلان کرنا ہوتا ہے وہ ہونا ہی ہوتا ہے، اس کو نہیں تم روک سکتے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا۔ تو سفیان کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر اس سے منع کرنے کی کوئی بات ہوتی تو قرآن میں ہمیں اس سے منع کر دیا جاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ عزل اس کا مطلب ہے جائز۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھئی تم نے کرنا بے شک کر لو، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا
کہ اللہ تعالیٰ نے جسے پیدا کرنا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے۔ اب لونڈی کی حیثیت میں نے بھی عرض کر دیا کہ یہ پہلے جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ جنگ میں جو خواتین مل جاتی تو ان کو اپنا غلام بنا کے پھر ازدواجی تعلق کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا اور ان خواتین کو ایک بیگم کے لیول پہ سٹیٹس رکھا، جتنا ہی اس شخص کی بیگم کا سٹیٹس ہوتا تھا وہی اس کی لونڈی کا بھی برابر ہو گیا۔ تو یہ اس کے لیے تفصیل سے آپ میری اس جسمانی اور نفسیاتی غلامی کی کتاب ہے، اس میں پوری ڈیٹیل سے اس کے پورے ایویڈنس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پریکٹیکلی کیا گیا ہے کہ غلامی کا خاتمہ کیسے کیا گیا۔ تو جناب یہ اب وہی جو سوال تھا نا کہ وہ غزالی صاحب نے کیسے جائز قرار دیا، تو یہ وہی بات ہے کہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں عزل کرتے تھے لوگ، تو انہوں نے کہا بھی ہاں ٹھیک ہے، اس میں کوئی دین میں کوئی منع نہیں کیا گیا تو ٹھیک ہے کہ ایک ڈسچارج آؤٹ سائڈ کریں تو چلو اس میں تو کوئی ایشو نہیں۔ اب فیملی پلاننگ میں جو حرمت کے قائلین ہیں وہ پھر پوری لاجیکلی اس میں ریزنز بیان کرتے ہیں اور جواز والے بھی کرتے ہیں، تو دونوں کی دلیل دیکھنے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جو علماء حرام کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں عزت کے متعلق، عزل کے متعلق جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کے جواب میں آپ نے فرمایا اس کا تعلق صرف انفرادی ضروریات اور استثنائی حالات سے ہے، یعنی کہ ایکسیپشن کے طور پہ ہے۔ ضبط ولادت کی کوئی عام دعوت اور تحریک ہرگز پیش نظر نہ تھی، نہ ایسی کسی تحریک کا مخصوص فلسفہ تھا جو عوام میں پھیلایا جا رہا ہو، نہ ایسی تدابیر وسیع پیمانے سے ہر مرد و عورت کو بتائی جا رہی تھی کہ وہ باہم مباشرت کرنے کے باوجود استقرار حمل کو روک سکیں، یعنی اپنا ڈسچارج آؤٹ سائڈ کریں کہ تاکہ بچہ نہ ہو، اور نہ حمل کو روکنے والے دوائیں اور آلات ہر کس و ناقص کے دسترس تک پہنچائے جا رہے تھے، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہیں وہی کہتے ہیں کہ جناب اس میں جو کوئی اگر عزل کر کے اپنا ڈسچارج آؤٹ سائڈ کرتے تھے تو اس کو روکا نہیں انہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا کہ کسی نے کوئی باقاعدہ اس کی تبلیغ کر رہے ہو کہ ساری قوم بچہ ہی نہ پیدا کرو، تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ ٹھیک ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ غلط ہے۔ تو جواز کے قائلین پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اب قرآن پاک کی یہ آیت جس کا آپ نے بیان فرمایا ہے، تو نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ تمہاری خواتین تمہاری کھیتیاں اس میں جس طرح سے چاہو تو آؤ۔ تو اسی سے یہی پتہ چلتا ہے کہ درج والا آیت میں مرد اور شوہر کو ایک ذمہ دار کسان سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی ایک کسان ہے نا کہ وہ اپنی کھیت میں کیسے کام کرتا ہے کہ ایک ذمہ دار کسان اپنی کھیتی کو پہلے کھاد اور پانی دیتا ہے اور پھر صرف وہی فصل بوتا ہے کہ جس کی ضرورت ہو۔ فصل لینے کے دوران میں بھی اپنی کھیتی کی پوری حفاظت کرتا ہے، اس کو بیماری کے حملے سے بچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور جب فصل لے لیتا ہے تو کھیتی کو آرام کرنے کے لیے ایک وقفہ بھی دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ نے اگر گندم جو ہے آج کاٹی ہے تو فوراً ہی آپ چاول ڈال دیں، نہیں، اس کے لیے ٹائم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ دوسری فصل کی صحیح طریقے سے قابل ہو جائے۔ تو جو کسان ایسا نہیں کرتا تو وہ ایک غیر ذمہ دار کسان ہے۔ پس درجہ بالا آیت تو ایک شوہر پر بہت ذمہ داری ڈالتی ہے، وہ یہ کہ اسے اپنی بیوی کی صحت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف اس وقت ایک نئے بچے کی تمہید باندھنی ہے تو جب بیوی اس کے لیے ہر طرح سے تیار ہو۔ ایک ذمہ دار شوہر حمل کے دوران میں اس کی صحت کا پورا خیال رکھتا ہے اور ایک اولاد کے بعد دوسری اولاد تک مناسب وقفہ بھی دیتا ہے، تو اگر وہ یوں نہیں کرتا تو وہ ایک غیر ذمہ دار شوہر ہے۔ تو وہ اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس لیے جائز ہے کہ فیملی پلاننگ سے ہی کر لیں تاکہ آرام سے، تاکہ بیگم کی صحت اچھی ہو، تو تبھی آپ کریں نا یہ معاملہ۔ تو یہ ان کی دلیل ہے۔ مزید اب دیکھیے حرمت
کے قائلین ایک وہ کہتے ہیں کہ بھی یہ آپ فیملی پلاننگ جو کر رہے ہیں تو یہ تو اولاد کا قتل ہے. تو جواز کے قائل علماء پھر کہتے ہیں کہ جی آپ اس آیت کو دیکھیے جو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو، ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں. تو اپنی معاش کی وجہ سے بھی کسی اولاد کو قتل کرنا حرام ہے. فیملی پلاننگ کا تعلق قتل ہرگز نہیں ہے، اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ جائز ہے. تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ فیملی پلاننگ کیا قتل ہے کہ نہیں، تو اسی بیسس پہ آپ ہی فیصلہ کر لیں گے. اچھا اب یہ دیکھیے یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے کہ عربوں کہ ہاں یہ کلچر گزرا ہے کئی قبائل میں، سب میں نہیں ہوتا تھا، کہ وہ ہوتا تھا کہ مثلا دیکھا کہ بیٹا ہے پیدا ہوا ہے تو اس کو تو جناب بڑا اچھا رکھتے مینٹین کرتے تھے، اور بیٹی ہے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ اس کی بات تھی. اور وہ کیوں کرتے تھے کہ چلو بیٹا جو ہے نا وہ تو جوان ہو کے وہ بھی ہمارے کھیت پہ یا جانور کو سنبھالے گا، سب کچھ چلے گا، معاملہ چلے گا، لیکن بیٹی کچھ نہیں کرے گی تو اس لیے اس کو مار دو. تو یہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا اس ایتھکس کو. اچھا حرمت کے قائل علماء کی یہ بھی دلیل ہے کہ بھی یہ فیملی پلاننگ کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے تاکہ مسلمانوں کی تعداد کم ہو. تو اس کے جواب میں پھر جواز کے قائل علماء وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ دور میں قوت کی بنیاد انسان کی تعداد پہ نہیں ہے بلکہ انسان کی صلاحیت پہ ہے کہ اس کی کوالٹی آف مین پاور کیسی ہے. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ مسلمان دنیا کی آبادی کا 20% ہے مگر سب سے زیادہ غربت زدہ اور کرپٹ ممالک بھی مسلمانوں ہی کے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اقوام عالم میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے. اس کے برعکس یورپی اقوام جو تعداد میں کہیں کم ہے تو ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے. امریکن اور یورپی اقوام کو اس وقت مسلمانوں کی نسبت بڑا خطرہ چائنا، انڈیا، رشیا، برازیل سے، اور ان ممالک میں فیملی پلاننگ پر زور و شور سے عمل بھی ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سازش کر کے ہماری آبادی کم کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سے براہ راست حریف اپنی آبادی کو کیوں کم کر رہے ہیں، یہ سوال ہے نا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی سازش نہیں ہے. اگر سازش انہوں نے ہمارے لیے یہ کرنی تو اپنے لیے کیوں کر رہے ہیں کہ اپنی آبادی کو وہ کم کر رہے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا پھر اب ایک یہ حرمت کے ایک یہ دلیل بھی آتی کہ اس سے بے حیائی آتی ہے اور اس سے لوگوں کا آپس میں وہ تعلق بنتا ہے اور یہ معاملہ لوگ میاں بیوی سے ہٹ کے الگ بھی تعلق قائم کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب جواز کے کہ یہ ان ایجادات کا غلط استعمال ہے. کسی چیز کو غلط استعمال ہونے سے اس کا درست استعمال ناجائز نہیں ہوتا. ویسے بھی اگر ہم لوگ فیملی پلاننگ نہیں کریں گے تب بھی جنہوں نے بدکاری کرنی ہے وہ ہمارے عدم استعمال کی وجہ سے بدکاری سے رکیں گے نہیں، وہ تو پھر تو کریں گے بدکاری. وہ تو اس کے لیے آپ کے یہ جو جن میڈیسنز یا جن چیزوں سے فیملی پلاننگ کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے فحاشی سے. فحاشی جنہوں نے کرنی ہے وہ کرنی ہے، جنہوں نے بچنا ہے انہوں نے بچ جانا. تو یہ ان کی دلیل ہے. تو بہرحال آپ لاجیکلی آپ سوچ سکتے ہیں. اب آئیے دوسرے ایشو پہ، ٹیسٹ ٹیوب بیبی.